بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان ایک صحرا موجود ہے جسے احقاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس صحرا کے اندر سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس وادی کا رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ ہیں، اور اگر ان پہاڑوں کے درمیان کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحے میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین والوں کے لیے جائے عبرت بھی۔ احقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، اور اس زمانے میں اس علاقے کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار ترین لوگ آباد تھے۔ ان لوگوں کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے نام سے یاد کیا۔ قوم عاد کے لوگ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ لمبے لوگ تھے۔ اس قوم کی طاقت کے متعلق اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قوم عاد جیسی قوم اور جو ملک ان کو عطا کیا گیا تھا، اس جیسا ملک دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ خضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے احقاف میں قوم عاد کے 13 قبائل آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا تھا۔ قوم عاد بت پرست تھے۔ ان لوگوں کے 2 بڑے بت جن کا نام حمود اور حب بیان کیا گیا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان 2 بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ معاشی اعتبار سے وہ لوگ بہت زیادہ عمدہ تھے، مگر جہالت، گمراہی اور جھوٹے خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک بندے حضرت ہود کو قوم عاد میں نبی مبعوث فرمایا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو واضح و نصیحت کی۔ آپ نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، مگر قوم عاد کے سردار جو کافر تھے آپ سے کہنے لگے، اے ہود، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ حضرت ہود نے ان لوگوں سے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور تم لوگ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ اس کے جواب میں وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ پس اے ہود، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو اور جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہونے کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کے سامنے اندھے اور بہرے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 یا اس سے زیادہ سال درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی 2 قبائل نہایت طاقتور تھے، اور ان 2 قبائل کو پورے احقاف کے علاقے کی حکمرانی حاصل تھی۔ حضرت ہود کی دعوت پر لقمان قبیلہ نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود کے سخت ترین دشمن بن گئی۔ اس کے برعکس قبیلہ خلجان نے حضرت ہود کی باتوں پر غور کیا اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ پر ایمان لے آئی۔ حضرت ہود اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر آپ کی قوم نے آپ کو ہمیشہ جھٹلایا۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ پاک سے قوم عاد کے مقابلے میں مدد طلب فرمائی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کو قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
اے میرے نبی، یہ لوگ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ جب ہود علیہ السلام نے اللہ پاک سے قوم عاد کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کی شکایت قبول کرتے ہوئے قوم عاد پر عذاب کی ابتدا کر دی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب قوم عاد پر بارش نہ برسائی جائے۔ اللہ کے حکم سے چشموں کے فرشتوں نے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دیا۔ ان لوگوں کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی پینے کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والا پھل اور اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ اس طرح پہلا عذاب مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران بھی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ توبہ کرنے سے تم لوگوں پر آسمان سے بارشیں برسائی جائیں گی اور تمہاری طاقت میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ مگر ان برے حالات میں بھی حضرت ہود کی دعوت کا قوم عاد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عذاب الہی کے شروع ہی میں قوم عاد کے حالات بدتر ہو گئی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیروں پر غور کیا۔ تب ان لوگوں کو ایک حل نظر آیا کہ جب پچھلی قوموں میں سے کوئی قوم مشکل کا شکار ہوتی تھی تو وہ لوگ حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے۔ یعنی کافر بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے تھے کہ اس زمین و آسمان میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑ جاتا۔ چنانچہ قوم عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس کے لیے روانہ ہوا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ان دونوں افراد کا تعلق قبیلہ خلجان سے تھا، اور ان دونوں کے علاوہ باقی تمام لوگ کافر اور بت پرست تھے۔ قوم عاد کے وفد نے بیت اللہ شریف پہنچ کر بارش کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حجاز مقدس میں 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان پر سے ایک آواز آئی کہ تم اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک بادل کا انتخاب کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید بادل کا ٹکڑا آسمان میں غائب ہو گیا۔ ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان کے اوپر چڑھنے لگا۔ اب وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور یہ خیال کر رہے تھے کہ اب تو خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ وفد حجاز مقدس سے احقاف کے علاقے میں پہنچا اور سب لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی بارش برسانے والا بادل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونا چاہتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مگر جب قوم عاد نے اس بادل کو اپنی بستیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ کہنے لگے، یہ تو ایک بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی کے اس طوفان نے کسی بھی چیز کو باقی سلامت نہ چھوڑا۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور گھروں کے اندر سب کے سب لوگوں کو اس آندھی کے طوفان نے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود اور آپ کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی جہاں عذاب ان تک پہنچ نہ سکا۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی اور 50 برس تک آپ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، اور قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 سال تک آپ اہل ایمان کے درمیان زندہ رہے۔
دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔